السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم حمل کے 17ویں ہفتے کے بارے میں بات کریں گے۔ حمل کے 17ویں ہفتے میں بچے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ماں میں کیا چینجز آتی ہیں اور ماں کو اب بھی کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس سب کے بارے میں ہم آج کی ایپیسوڈ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ 17واں ہفتہ یعنی اب آپ کا 5واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ 17ویں ہفتے میں بچے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس ہفتے بچے کی لمبائی تقریباً 12 سے 13 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ بچے کا وزن تقریباً 150 گرام تک ہوگا۔ بچے کی ہارٹ بیٹ تقریباً پر منٹ 120 سے 140 تک ہوگی اور بچے کے فنگر پرنٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہر بچے کے فنگر پرنٹس الگ ہوتے ہیں۔ بچہ اب اسمیل کو محسوس کر سکتا ہے۔ بچے کی آنکھیں اب پراپر ورکنگ پوزیشن میں ہوتی ہیں۔ بچہ اب ماں کی آواز کو اچھے سے محسوس کرتا ہے۔ اب آپ جو بھی بولیں گی بچہ آپ کی آواز کو سنتا ہے۔ اس سٹیج پر بچے کے تمام آرگنز اچھے سے ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ لاتے مارتا ہے، ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے ہلاتا اور سر گھماتا ہے۔ یہ حرکتیں اتنی کم سی ہوتی ہیں کہ ماں اسے ابھی محسوس نہیں کر سکتی۔ اس ماں میں بچے کی دل کی دھڑکن سنی جا سکتی ہے۔ بچہ اپنی خوراک پلیسنٹا کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ جو خوراک ماں استعمال کرتی ہے وہ ڈائجسٹ ہو کر ماں کے خون میں شامل ہو جاتی ہے، پھر پلیسنٹا کے ذریعے بچے کو ملتا ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ صحت مند خوراک کا استعمال کرے تاکہ اس کا فائدہ ماں اور بچے دونوں کو ہو۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ہفتے ماں میں کیا بدلاؤ آتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے میں کمر کا درد ہو سکتا ہے کیونکہ اب پیٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے اور سارا وزن کمر پر جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کمر کا درد رہے گا۔ کبھی کبھی آپ کو سر درد بھی ہو سکتا ہے، چکر بھی آ سکتے ہیں، بھوک میں اضافہ ہوگا، سینے میں جلن کا مسئلہ بھی رہے گا، قبض کا مسئلہ بھی رہے گا، کھانا پوری طرح ڈائجسٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ رہتا ہے، آپ کو وائٹ ڈسچارج کا مسئلہ بھی رہے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ماں کو اس ہفتے کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے کھانے پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ اب آپ کا بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے اور اسے خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اچھی خوراک لیں گی تو آپ کا بچہ بھی صحت مند ہوگا۔ آپ اپنی خوراک میں کیلشیم، آئرن لازمی شامل کریں، پروٹین، وائٹامن اے، وائٹامن ڈی کو بھی اپنی خوراک کا حصہ رکھیں، فائبر والی غذا کا استعمال بھی کریں، اس سے آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، اپنے بی پی کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر آپ کا ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے تو آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ریلیکس رہیں تاکہ آپ کا بچہ بھی ریلیکس رہے۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور نمک کا استعمال بھی کم کریں۔ چائے اور کافی کا استعمال بھی مت کریں۔ اپنے کھانے میں آئل کا استعمال بھی کم سے کم کریں۔ ہیلدی پریگنینسی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ آپ خوش رہیں، اچھی غذا کا استعمال کریں، چلتے پھرتے رہیں۔ پریگنینسی کے دوران جو آپ سوچیں گی، جو کھائیں گی، جو پڑھیں گی، ہر چیز کا اثر آپ کے بچے پر پڑتا ہے، کیونکہ اب آپ کا بچہ آپ کی آواز کو محسوس کر سکتا ہے۔ اگر آپ اداس ہیں تو تب بھی بچہ محسوس کرتا ہے، اگر آپ خوش ہیں تو بھی بچہ محسوس کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو ان سب پر توجہ دینی چاہیے، ہر چیز کا احتیاط کریں۔ خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں، عبادت کریں، نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے کوشش کریں ہر چیز کو پازیٹیو سوچیں، نیگیٹو سوچ کو خود سے دور رکھیں، اس سے آپ کے بچے پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور انشاءاللہ آپ ایک اچھے اور صحت مند بچے کو جنم دیں گی۔ حمل کے 17ویں ہفتے کے بارے میں ہم نے آپ کو آج کی ایپیسوڈ میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔